محترم خواتین اسلام، میری پیاری اور باحیا بہنوں، آج کی یہ گفتگو ہر اس مسلمان عورت کے لیے ہے جو اپنے گھر کی عزت، پردے اور حیا کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی رکھ کر حلال روزی کمانا چاہتی ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ بھی نہیں کماتی تب بھی یہ پیغام اخیر تک اور دل کی حاضری کے ساتھ ضرور سنیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتائی گئی ایک بات آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ کی سوچ بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے غیب سے رزق کے ایسے دروازے کھول دے جن کا آپ نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی تصور نہ کیا ہو۔ ہم نہایت گہرائی اور تفصیل کے ساتھ جانیں گے کہ ایک مسلمان عورت گھر کے پاکیزہ ماحول میں رہتے ہوئے اپنی عزت اور حیا کو داغدار کیے بغیر حلال طریقے سے روپیہ پیسہ کیسے کما سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے کون سے کام جائز اور مستحسن قرار دیے ہیں، کون سے راستوں سے بچنا ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، گھر کے شوہر، بچوں اور والدین کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے حلال روزی کیسے کمائی جا سکتی ہے، تھوڑی آمدنی اور کم مال میں اللہ کی برکت کیسے حاصل ہوتی ہے، کون سی مسنون دعائیں اور روحانی اعمال رزق کی تنگی کو دور کر کے کشادگی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر جلیل القدر صحابیات کی مقدس زندگیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ حقیقت اپنے دل کی تختی پر نقش کر لیجئے کہ اسلام نے عورت کو حلال طریقے سے روزی کمانے سے ہرگز نہیں روکا، بلکہ شریعت مطہرہ نے عورت کے مقام و مرتبے، اس کی عزت، عفت اور حیا کو کائنات کی ہر چیز پر مقدم رکھا ہے۔ اگر کمائی ایسی ہو جس میں اللہ کی نافرمانی کا عنصر شامل نہ ہو، شرعی پردے کی کامل حفاظت ہو، جھوٹ، دھوکہ، سود اور معاملات اور حرام طریقوں سے مکمل پرہیز کیا جائے تو ایسی پاکیزہ کمائی نہ صرف جائز ہے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عظیم عبادت اور باعث برکت بھی بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور جلیل القدر صحابیات رضی اللہ عنہن نے بھی اپنی شرعی حدود اور گھر کے پاکیزہ ماحول میں رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے مطابق ایسے کام کیے جن سے دین، حیا اور عزت بھی محفوظ رہی اور ضرورت بھی پوری ہوئی۔ رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور سورۃ الجمعہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، پھر جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے اور ان ربانی الفاظ پر غور کیجئے کہ خالق کائنات نے پہلے اپنے حضور نماز قائم کرنے کا حکم دیا، پھر زمین میں پھیل کر رزق حلال تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے روز روشن کی طرح عیاں ہوتا ہے کہ ایک سچے مسلمان کی زندگی میں جہاں رب کی عبادت فرض ہے وہاں حلال روزی کی تلاش بھی ایک مقدس ذمہ داری ہے، لیکن رزق کی یہ دوڑ دھوپ کبھی بھی انسان کو نماز، پردے اور دین کے احکام سے غافل کرنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حلال روزی کی تلاش فرض عبادتوں کے بعد ایک انتہائی اہم فرض اور ذمہ داری ہے۔ اس مبارک فرمان مصطفیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ پاکیزہ، حلال اور طیب رزق کا راستہ ہی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ حرام مال، دھوکے کی کمائی اور ناجائز ذریعہ ظاہری طور پر وقتی فائدہ اور چمک دمک تو دے سکتا ہے، لیکن وہ دل کا سکون چھین لیتا ہے، گھروں سے برکت ختم کر دیتا ہے اور انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس اور عظیم الشان زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ اپنے دور کی ایک انتہائی کامیاب اور نامور تاجرہ تھی، لیکن ان کی پوری تجارت دیانت داری، امانت داری، عفت اور سچائی کی مضبوط بنیادوں پر قائم تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تجارت اور مال میں بے پناہ برکتیں نازل فرمائی اور انہیں دنیا و آخرت کی عظیم سعادتیں اور کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تعلیم، علم یا کوئی ہنر عطا فرمایا ہے تو اسے حلال اور بابرکت طریقے سے استعمال کیجیے۔ اگر آپ قرآن کریم کی تجوید اور ترتیل کے ساتھ صحیح تلاوت کر سکتی ہیں تو اپنے گھر میں یا آن لائن بچوں اور خواتین کو قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کیجیے، کیونکہ معلم کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سب سے بہترین اور اعلیٰ انسان وہ ہے جو خود قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو تعلیم دے، دوسروں کو سکھائے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف آپ کی تمام ضروریات کے لیے حلال اور پاکیزہ رزق حاصل ہوگا اور دوسری طرف قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھانے پر آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اس سے بڑی سعادت اور کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اگر آپ سلائی، کڑھائی اور کپڑوں کی ڈیزائننگ کا ہنر رکھتی ہیں تو گھر بیٹھے باحیا کپڑے، بچوں کے ڈریسز، عبایا، حجاب اور اسلامی نقاب تیار کر کے حلال روزی کما سکتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھوں میں اچھا اور ذائقہ دار کھانا بنانے کا ہنر ہے تو گھر سے ہی پاکیزہ اور معیاری کھانے اور بیکری کی چیزیں تیار کر کے آرڈر پر فروخت کر سکتی ہیں۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو بچوں اور بچیوں کو ہوم ٹیوشن یا آن لائن ٹیچنگ دے سکتی ہیں، یا گھر بیٹھے کمپیوٹر کے ذریعے اسلامی مضامین کی تحریر اور حلال فری لانسنگ کر سکتی ہیں۔ یہ تمام کام ایسے ہیں جن میں عورت کی حیا، پردہ اور عزت 100% محفوظ رہتی ہے اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز ہو جاتی ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ صرف زیادہ پیسہ اور دولت کا انبار جمع کر لینا کامیابی نہیں، بلکہ حلال، پاکیزہ اور بابرکت پیسہ کمانا ہی اصل اور واقعی کامیابی ہے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ روزانہ لاکھوں روپے کماتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں بے سکونی ہے، بیماریاں، لڑائی جھگڑے اور بے برکتی کا ماحول ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو تھوڑا کماتے ہیں مگر ان کے گھروں میں محبت، الفت، سکون قلب اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور وہ پاکیزہ حلال چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے خبردار، کبھی بھی چند روپوں کی خاطر حرام، مشتبہ یا بے پردگی والے کاموں کی طرف قدم نہ بڑھائیں، کیونکہ حرام کا ایک واحد لقمہ بھی انسان کی 40 دن کی عبادت، سجدوں اور دعاؤں کی قبولیت کو روک دیتا ہے۔ آئیے اب ہم
ان عظیم الشان نبوی اعمال اور قرآنی رازوں کو سمجھتے ہیں جن کو اپنا بنانے سے پروردگار عالم رزق میں بارش کی طرح برکتیں اور کشادگی نازل فرماتا ہے۔ پہلا عظیم الشان راز تقوی اور گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ جب ایک عورت اللہ کا خوف دل میں بٹھا کر گناہوں سے بچتی ہے، اپنے پردے کی حفاظت کرتی ہے، نماز کی پابندی کرتی ہے اور اپنے رب کو راضی رکھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سوچ سے بھی زیادہ راستے آسان فرما دیتا ہے۔ دوسرا عظیم الشان راز استغفار کی کثرت ہے۔ رب کریم نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ارشاد فرمایا، میں نے ان سے کہا کہ اے میرے رب سے معافی مانگ، کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا۔ اس لیے اٹھیے، اٹھتے بیٹھتے گھر کا کام کرتے ہوئے کثرت سے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، ہر گناہ سے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ تیسرا عظیم الشان راز صدقہ دینا ہے۔ ہمدردی اور سخاوت کے ساتھ مسکینوں اور غریبوں پر خرچ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس مال میں غیب سے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ چوتھا عظیم الشان راز صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے حسن سلوک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر لمبی کی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ محترم ناظرین، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، شوہر کا احترام کیجیے، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کیجیے۔ پانچواں عظیم الشان راز اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ ہی ہے سب سے بڑا رزق دینے والا، وہ بہت بڑی قدرت اور مضبوط ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا سچا توکل اور بھروسہ کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے اڑتے پرندوں کو دیتا ہے کہ جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ پر غور کیجئے کہ پرندہ گھونسلے پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہتا بلکہ اپنے پروں کو حرکت دیتا ہے، باہر نکلتا ہے اور کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی اسے رزق سے نوازتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچے توکل کے ساتھ ساتھ اپنے بس میں موجود جائز محنت کرنا سنت الہی ہے۔ اس لیے میری محترم اور پیاری بہنوں، اگر آج آپ کے پاس کوئی بڑا سرمایہ نہیں ہے، کوئی خاص ہنر بھی نہیں ہے اور حالات سازگار بھی نہیں ہیں تو مایوس اور دل برداشتہ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آج ہی سے اپنے رب کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ نیا اور مفید ہنر سیکھنا شروع کیجیے۔ جب انسان نیت پاک کر کے پہلا قدم اٹھاتا ہے تو رب کریم بند راستے بھی کھول دیتا ہے۔ دعا کیجیے، محنت کیجیے اور اپنی حیا کو ہمیشہ اپنا زیور بنا کر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہماری تمام مسلمان بہنوں کو عزت، عفت،
حیا اور حلال روزی عطا فرمائے، تمام بے روزگاروں کو بہترین حلال ذرائع فراہم کرے، تمام مقروضوں کے غیب سے قرض ادا فرمائے، پریشان حالوں کی مشکلات کو دور فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی اور اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ایمانی اور اصلاحی پیغام آپ کے دل پر اثر کر گیا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے اور ہمارے چینل شفا اسلامک ٹاک کو سبسکرائب کر لیجیے اور گھنٹی کو دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ایسی بااثر اور مستند اسلامی ویڈیوز آپ تک مسلسل پہنچتی رہے، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک پیارا سا نام جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا رزاق، یا غفور، یا کریم، یا لطیف، یا غنی ضرور لکھیے تاکہ کمنٹ باکس اللہ کے ذکر سے معطر ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر وباللہ التوفیق، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔